السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ہی گناہ گار ہوں، مجھ سا گنہگار کوئی نہیں، میرے آقا آپ سا مختار کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر اور مرید کسی بشر کو اگر اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی رہبری کے لیے کوئی مرشد، کوئی ولی، کوئی بزرگان دین جب اللہ کسی بشر کو کوئی اولیاء سے فیض دیتا ہے، اللہ کسی بشر کو کسی مرشد سے نور ملتا ہے، وہ نور جس نور سے وہ بشر دنیا کے تمام گناہوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے، تمام آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ان بزرگ کا جو فیض ہوتا ہے اپنے مرید پر، جس بشر کو وہ مرید کرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بشر کے لیے، بشر کو مرشد کا ملنا، پیر کا ملنا، کسی بزرگان دین کا ملنا، کسی اولیاء سے ملنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب بزرگان دین، اولیاء کرام، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور بزرگان دین کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے قرآن میں ایک آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بشر کو انسان کو جو
خاکی بسر ہے، جو بسر میں کے لباس میں انسان ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات کہا انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑی عظمت بخشی ہے، انسان کو تمام مخلوقات پر افضل فرمایا ہے، اور بصر انسان میں بھی، انسانوں میں بھی اللہ نے سب کے درجے کو الگ الگ رکھا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو افضل بنایا ہے، انسان کو بہت ہی درجے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ انسان جب اپنے مرشد سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، ان کی جوتیاں اپنے سروں پہ رکھ کے چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے ایک بندے کی محبت دیکھ کر کے ان کے درجات کو اور بھی بلند کر دیتا ہے۔ حضور نے، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے، میری اہل بیت سے محبت کرے، وہ مومن ہے، اور جو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بچوں سے زیادہ، اپنے جان سے بھی زیادہ، یہاں تک اپنے ایمان سے بھی زیادہ جو مجھ سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ تو مومن کے لیے سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے غریب نواز سرکار فرماتے ہیں توبہ کرنا بہت ہی آسان ہے، توبہ پر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ مولا ہم سب کو تمام مخلوقات پر
اللہ اپنی رحمت فرمائے، تمام مخلوقات کو اللہ از غیب سے رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے بخش دے، اپنے محبوب کے نالین کے صدقے میں ہم سب کی گناہوں کی پردہ فرمائے۔ بالخصوص مجھ گنہگار کی لاج رکھ لے مولا، مجھ گنہگار کی بگڑی بنا دے، مجھ گنہگار کو اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، اپنے شان رحیمی کریمی سے مجھ گنہگار کی لاج رکھ لے۔ میرے آقا و مولا سیدنا و مرشدنا سراج الاولیاء خواجہ صوفی مجید الحسن شاہ سرکار میرے پیر و مرشد ہیں۔ مجھ گنہگار کو، مجھ جیسے گنہگار کو، خطا کار کو، سیاہ کار کو اپنی غلامی میں لیے اپنے دست مبارک میری گناہوں کو نہ دیکھے، اپنے دست مبارک سے مجھ گنہگار کو میرے دادا پیر کے صدقے میں، حضور پاک کے صدقے میں میرے مرشد نے مجھ گنہگار کو اپنے غلامی میں لے لیے۔ میرے سرکار نے، میرے پیر و مرشد نے میری گناہوں کو نہیں دیکھے، میرے گناہوں پہ کبھی نظر نہیں ڈالے، کیونکہ جب مرشد جو ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ مرید ہی اس لیے کرتے ہیں کسی بشر کو، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو اپنے غلامی میں ہی اس لیے لیتے ہیں کہ حشر میں اس کی بخشش ہو جائے، دنیا میں بھی یہ کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی اسے حضور کی چادر کے نیچے جگہ مل جائے۔ میرے مرشد نے مجھ پہ بہت ہی رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ کئی سالوں تک میرے سرکار کی بارگاہ میں مجھ گنہگار کو جانے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے سرکار نے نظر عنایت فرمائے، سرکار کی بارگاہ میں سرکار اپنے قدموں میں بلاتے رہے مجھ گنہگار کو، اپنے چشمے کریمانہ دکھلاتے رہے۔ آپ کی رحمت، آپ کی برکت، آپ کی کرامات مجھ گنہگار پر سایہ فگن کرتے رہے۔ آپ نے لاج رکھی ہے مجھ گنہگار کی ہر ہر مقام پر۔ میرے مولا یوں ہی صدا رہے، میرے مرشد کا کرم رہے میرے اس گنہگار غلام پر۔ میرے مولا، میرے مرشدنا سیدنا ملک المشائخ سراج الاولیاء خواجہ صوفی مجید الحسن شاہ سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر چکا اب ترک مطلب کر کے دیکھ،
عرض مطلب کر چکا، ترک مطلب کر کے دیکھ۔ تو رب العالمین نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اے بندے میں نے تجھ پہ احسان کیا، تو بھی مجھ پہ احسان کر۔ ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ اے بندے میں نے تجھ پہ احسان کیا۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے احسان ہے۔ اللہ نے ہمارے جسموں کو، ہماری روح کو، ہمارے لیے زمین و آسمان بنایا، چاند سورج بنائے، تمام کائنات تخلیق کی، اپنے بندوں کے لیے تمام نعمتیں پیدا فرمائی اللہ نے۔ پھر قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میرے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی بہت ساری قرآن میں جگہ جگہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہے انسان کے لیے، اپنے انبیاء کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے۔ مگر انسان کو کیوں کہا کہ مجھ پر احسان کر؟ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ اس پہ ہم بشر کو، ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ خیر، میں تو ایک ادنا سا میرے مرشد کا غلام ہوں، گنہگار ہوں، کافی سیاہ کار ہوں، کافی خطا کار ہوں، ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا رہتا ہوں، ہمیشہ خطاؤں میں ڈوبا رہتا ہوں۔ پھر بھی یہ میرے مرشد کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے کہ مجھ گنہگار کو نبھائے رکھا ہے میرے مولا نے، میرے مرشد نے اپنے قدموں سے لگائے رکھا ہے، میرے پیر نے مجھ گنہگار کو اپنے گلے سے، قدموں سے لگائے رکھا ہے، میرے رب نے مجھے مہلت دے رکھا ہے کہ ابھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، میں تجھے بخش دوں گا۔ مولا میری گناہوں کی بخشش فرمائے، آپ سب بھی دعا کریں، میری گناہوں کی بخشش فرمائے مولا، میری خطاؤں کی بخشش فرمائے مولا، میرے پیر کے صدقے میں، اپنے محبوب کی نالین کے صدقے میں، میرے مرشد کی چوکھٹ کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔